خطاب کے لیے گزارش کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی صادق فرید سعیدی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ مجھے دین اسلام سے مفتی اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی صادق فرید سعیدی صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ سبحان اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمدہ تعالی، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم سب دین سیکھنے سکھانے کے لیے اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت کے حصول کے لیے، اپنی قبروں کی بہتری کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی یہ حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی رجسٹرڈ اور انجمن اشاعت دین اسلام کی دن رات کی یہ خدمات جو ہیں دین کے معاملے میں، دین کے پرچار، مساجد، مدارس، ایمبولینسز، ہاسپٹلز وغیرہ، دکھی انسانیت کی خدمت کے یہ سارے سفر اللہ تعالیٰ اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور قبلہ بابا جی سرکار دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرمائے۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، سبحان اللہ، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، سبحان اللہ۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، اللہ اللہ۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے یہ کارواں ہمارا، سبحان اللہ۔ سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ سبحان نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس انداز میں آپ نے تبلیغ فرمائی اور کس طرح کے تعلقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ رکھے، یہ میرا موضوع ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار کے ساتھ تعلقات۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں اسلام کی تبلیغ، توحید کا پرچار شروع فرمایا، وہاں پر رہنے والے لوگ جو تھے وہ مشرکین تھے۔ مسجد تو موجود تھی، مسجد حرام، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں ہوتا تھا۔ 360 بت وہاں پر انہوں نے سجائے ہوئے تھے۔ اس ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور پہلی 5 آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیات نازل ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی کو بلا کے ایک پہاڑی پر کوہ صفا پر چڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام دیا۔ آگے سے کفار کی طرف سے جواب کیا ملتا ہے؟ جواب یہی ہوتا ہے تبا لک یدن، آپ کا یہ ہاتھ ٹوٹ جائے جس ہاتھ سے آپ اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے۔ جواب یہ ہوتا ہے کفار کی طرف سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بار بار پھر انہی کو بلاوا۔ پھر آیت نازل ہوتی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیں اور دین کی بات ان تک پہنچائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جن جن لوگوں کو اپنے دسترخوان پر بلایا انہی میں سے ایک سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے یہ بات کہی کہ میں ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہوں، اگرچہ قد چھوٹا ہے، پنڈلیاں میری کمزور ہیں، لیکن میرا دل ہمیشہ کے لیے اسلام کے لیے نڈر ہے۔ تو اس معاملے میں جس وقت ماحول سارا اس طرح کا سجا ہوا ہے، ہر طرف سے کفر کی تاریکی اور اندھیرے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ تعلقات ایسے رکھے کہ جس سے وہ لوگ جو تھے دین کے قریب ہو جاتے۔ فرض کریں اگر ایسا ہو کہ ہم کہیں کہ جو جس حال پر ہے اسی حال پر چھوڑ دیا جائے، جس طرح کہتے ہیں جی اپنا مذہب چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں، اگر یہ کلیہ ہوتا تو پھر کوئی ایک شخص بھی کلمہ نہ پڑھتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کو اس نظریے سے ان کے گھر جاتے رہے، جو راستے میں ملتا انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کی دعوت دیتے، اور اگر کوئی کافر بھی یہودی ہے یا کوئی بھی ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ ادھر سے مذہب یہ ہے اور ادھر سے انداز کیا اپنایا جا رہا ہے کفار کے ساتھ دین کی طرف لانے کے لیے۔ دیکھیں مشکوٰۃ شریف پر جو حدیث مبارک ہے، صفحہ نمبر 137 پر ہے مشکوٰۃ شریف میں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک یہودی کا بچہ جس کا نام عبد القدوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ عبد القدوس وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ وہ بیمار ہو گیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَعُودُهُ، آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے پتہ چلا مسئلہ فقہ کا مسئلہ بھی یہی ہے، اگر کوئی یہودی عیسائی بھی کہیں پر رہتا ہے تو اس کی عیادت کے لیے اگر وہ بیمار ہے تو چلے جانا چاہیے، اور نظریہ یہ رکھنا چاہیے کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس چلے گئے، جب پہنچے فقعد عند رأسہ، کیا اس کے مقدر کے وارے نیارے جس کے آخری وقت میں اس کے سرانے اللہ کے پاک حبیب تشریف فرماؤ، سبحان اللہ، فقعد عند رأسہ، اس کے سر کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے۔ فقال له، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کیا تھا، دیکھیے گھر بھی یہودیوں کا ہے، بیٹھے انہی کے پاس ہیں، سارے ان کے رشتہ دار بھی یہودی بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس جرت سے اسلام کا پیغام دیتے ہیں؟ فرمایا اسلم، بچے اسلام قبول کر لے۔ فنظر الی ابیہ، اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ باپ تو یہودی ہے، معلوم نہیں کہ وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ فقال، باپ نے جب دیکھا اپنے بیٹے کی طرف، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و جلال کی طرف جب اس نے دیکھا تو اس نے اپنی زبان سے فوری کہا اطیع ابا القاسم، ابو القاسم کی اطاعت کر، بچے اسلام قبول کر لے۔ اس بچے نے فوری طور پر کلمہ پڑھا۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یقول، کلمہ پڑھنے کے بعد اس بچے کی روح پرواز کر گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اس رب کا میں شکر ادا کرتا ہوں جس نے میری وجہ سے اس بچے کو جہنم سے آزاد فرما دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، مجھے دین اسلام سے۔ یہاں سے اس حدیث سے 4 مسئلے اخذ ہوتے ہیں، 4 مسائل نکلتے ہیں۔ نمبر 1، اگر گھر میں عیسائی کوئی عورت یا مرد کام کرتا ہے، کپڑا دھوتا ہے، برتن دھوتا ہے، صفائی کرتا ہے، تو اسے سمجھا دیا جائے کہ اسلام کے طریقہ کیا ہے کپڑے کو دھونے کا، اگر بتا دیا جائے تو شرعی طور پر اس کا یوں صفائی کے لیے ہونا جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ، کسی یہودی عیسائی کی اس نظریے سے کہ وہ مسلمان ہو جائے، عیادت کے لیے جانا بھی جائز ہے۔ اور تیسری بات اس حدیث سے نکلتی ہے یہ
کہ جو شخص اللہ کے دین کی خدمت کرے، اللہ کے حبیب کی خدمت کرے، وہ انہیں بھولتے نہیں ہیں، سبحان اللہ، ان کے نزع کے عالم میں بھی ہمیشہ کے لیے یاد رکھتے ہیں انہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اگر ایک یہودی کی جان نکلنے لگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرانے تشریف لے جائیں، تو کیا خیال ہے جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا اس کے نزع کے عالم حضور جائیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کے وصال کے وقت حضور تشریف لے جائیں گے کہ نہیں لے جائیں گے؟ سبحان اللہ، دین کی خدمت کرنے والا وہ شخص جب اس دنیا سے جانے لگتا ہے، کئی بزرگوں کو دیکھا گیا کہ نزع کا عالم ہے اور چارپائی پر پڑے ہوئے ہیں، نزع کا عالم ہے، مگر آخری وقت میں اپنی چارپائی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہ حضور تشریف لا چکے ہیں۔ تو دین کی خدمت کرنے والے شخص کے لیے یہ اعزاز ہوتا ہے۔ دین کی خدمت کرنے والے کی خدمت رائے گاہ نہیں جاتی، وہ اگرچہ یہودی کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ تو کفار کے ساتھ اس انداز میں نظریہ اور اس طرح کے تعلقات رکھنا کہ جس سے وہ مسلمان ہو جائیں اور ان سے بات چیت کرنا اس نظریے سے۔ اب ایک شخص کافر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے میں نے آپ سے کشتی کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا بھلا میں کشتیاں کرتا ہوں، تو اتنا مشہور پہلوان ہے اور مجھے کبھی دیکھا ہے کہیں پر کوئی لڑتے ہوئے، کشتی لڑتے ہوئے؟ اس نے کہا اگر آپ نے مجھ سے کشتی کی اور مجھے ہرا دیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کشتی آپ فرمائیں، اگر میں ہار گیا تو کلمہ پڑھ لوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر ہم کلمہ پڑھانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے؟ آؤ میں تم سے کشتی کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ کشتی کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہرا دیا۔ اس نے کہا دوبارہ کرتا ہوں، دوبارہ کی، پھر ہرا دیا۔ تیسری بار جب ہارا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ، اس سبحان اللہ، انداز میں ان کے ساتھ تعلق رکھنا اور اس انداز سے کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ دیکھیے جس وقت صلح حدیبیہ ہوتی ہے، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ جب ہوئی تو صلح نامہ لکھا گیا، کچھ شرائط جو تھی وہ لکھی جا رہی تھی۔ ان میں جب شرائط لکھی گئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ورقے پر نیچے لکھ دیا، جو چیز تھی جس پر لکھا ہوا تھا معاہدہ، نیچے لکھ دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ نے یہ لکھا تو آگے بیٹھا ہوا کفار کی طرف سے جو نمائندہ تھا وہ تھے عمرو بن سہیل۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو جھگڑا کیا تھا، لہٰذا اس پیج پر میں محمد الرسول اللہ نہیں لکھنے دوں گا۔ جب اس نے یہ اعتراض کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک نورانی اور علم غیب کل کی بات کو دیکھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لکھنے والے تھے، آپ نے حضرت علی سے فرمایا ہو یا علی، علی یہ جو کچھ لکھا ہے اس کو مٹا دو، یعنی محمد الرسول اللہ جو لکھا ہوا ہے اس کو مٹا دو۔ آگے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے، 100 محبتیں طواف کرتی ہیں حضرت علی کے اس جواب کا۔ سبحان اللہ، انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا واللہ لا امحوک ابدا، اللہ کی قسم میں تو آپ کے نام کو کبھی نہیں مٹاؤں گا، میں تو اس کو نہیں مٹاتا۔ یہاں پر محدثین نے بڑی مزے کی بات لکھی ہے، فرماتے ہیں سینکڑوں اقرار قربان حضرت علی کے اس انکار پر، جو آپ نے انکار کیا کہ میں تو آپ کا نام نہیں مٹاؤں گا۔ اس سے پتہ چلا کسی گستاخ کو حضور خود معاف کر دیں تو اور بات ہے، غلام تو اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم مبارک لیا اور اس کو خود مٹا کے پھر لکھ دیا محمد ابن عبداللہ، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ نے فرمایا علی یہ جو جملہ میں نے لکھ دیا ہے اس کا فائدہ تم کل کو دیکھو گے، جب یہی عمرو بن سہیل بیت اللہ کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر اسلام کا عظیم خطبہ ارشاد کر رہا ہوگا، اسلام کا خطبہ دے رہا ہوگا۔ علامہ اقبال نے کہا ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ایک ایک بندہ ایک ایک تنکا وہاں سے جمع کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا گھونسلہ تیار فرمایا، ایک ایک اینٹ جمع کر کے اسلام کی ایک عمارت کو تیار فرمایا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ تعلق رکھنا، حجر اسود جب نصب کرنے کی باری آتی ہے قبیلے آپس میں لڑتے ہیں۔ یہ جس وقت بیت اللہ کی تعمیر ہوئی نا، اس وقت یہ جس وقت حجر اسود جہاں پہ رکھا ہوا ہے یہاں اٹھا کے دیوار میں جب رکھنا تھا تو قبیلوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی
کہ ہمارا سردار رکھے گا، ہمارا سردار رکھے گا. فیصلہ یہ ہوا کہ کل جو شخص سب سے پہلے آئے گا وہی شخص اس حجر اسود کو نصب کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف لے آئے. جب آپ سب سے پہلے تشریف لے آئے تو امن کا سب سے بڑا علم بردار دنیا میں اسلام کا دین ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ قبیلے اس بات پر آپس میں لڑ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک چادر بچھائی. چادر بچھا کے حجر اسود کو اس کے اوپر رکھتے ہوئے فرمایا سارے قبیلوں کے سرداروں کو بلا لو، چادر کے کونوں سے پکڑ کر ہم وہاں پر نصب کر دیتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ. تعلقات ان کے ساتھ یہ تھے کہ جنہوں نے ان کے دل موہ لیے. یہاں جس وقت اعلان نبوت ہوتا ہے وہاں ابھی ایک بھی شخص کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، اور جس وقت خطبہ حجت الوداع دیا جاتا ہے 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع موجود ہوتا ہے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا جس نے ان لوگوں کو یہاں پر جمع کر لیا. لیکن یاد رکھیں کفار کے ساتھ یہ حسن سلوک، یہ رویہ، یہ اخلاق تب تک ہے جب تک وہ اسلام کی راہ میں آڑے نہ ہیں، اسلام کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو. اور اگر اسلام کی راہ میں رکاوٹ بن کر آئیں تو پھر غزوہ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو لے کے جاتے ہیں، غزوہ احد میں لے کر جاتے ہیں. قبیلہ بنو ارینا والی بڑی مشہور حدیث ہے بخاری شریف کے اندر. قبیلہ بنو ارینا کے لوگ یہاں پر آئے، مدینہ المنورہ میں آ کر بیمار ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں پر ہمارے جانور ہیں وہاں پر ان کو لے جایا جائے، دودھ اور پیشاب جو ہے ان لوگوں کو پلایا جائے. یہ حکمت کے طور پر ان لوگوں کا علاج ہے. ان کے لیے یہ علاج جب دیا گیا وہ ٹھیک ہو گئے. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر جانوروں کے رکھوالے جو رکھے ہوئے تھے ان لوگوں کو وہاں پر قتل کر دیا، اور جانور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے وہ لے کر چلے گئے. پھر ان لوگوں کو جب صحابہ کرام نے پکڑا ان کے ساتھ وہی سلوک ہوا جو کفار کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. تو پتہ چلا کہ اگر وہ اسلام کی راہ میں، دین کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے تو پھر ان کے ساتھ یہ رویہ ہے، اور اگر وہ رکاوٹ بنے تو پھر اسلام جہاد کا بھی حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فہم دین نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.